معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے سٹاف لیول معاہدہ کر لیا ہے۔ $3 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کا $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ ہو گیا۔ اعلامیے کے مطابق نیا پروگرام پرانے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ آئندہ مالی سال میں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کا موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے سختی سے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ زیادہ مالیاتی ڈسپلن دکھانا ہوگا۔ مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ نافذ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے نیتھن پورٹر کی قیادت پاکستان حکام سے مذاکرات کیے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے سٹاف لیول معاہدہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسی معاملے پر آج شام 4 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں یہ پریس کانفرنس ہوگی اور اس بارے میں وہ آگاہ کریں گے۔ اس پریس کانفرنس میں آئی ایم ایف اور پاکستان کا $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس کے مطابق نیا پروگرام پرانے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد شروع کیا جائے گا اور پاکستان کو 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے بذات خود ملاقاتیں کی تھیں اور تمام تر معاملات سے جو پاکستان کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ بڑی پیش رفت قرار دیا گیا آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پانے کے لیے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اسی سلسلے میں ایک اہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج سپہر 4 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں یہ اہم پریس کانفرنس ہوگی جس میں اس تمام تر معاملے اور اس معاہدے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال میں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا۔ یہ اقدامات پاکستان کی جانب سے اٹھائے جائیں گے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے۔ عامر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عامر سیال بتائے گا اعلامیے میں مزید کیا بتایا گیا ہے اس معاہدے کے حوالے سے؟ جی، معاہدے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو 10 جولائی تک جو ہے آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس کی منظوری دے گا اور 9 ماہ کے لیے پاکستان کو $3 ارب ملیں گے۔ شرائط کے حوالے سے تو ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ بتایا نہیں گیا۔ یہ جو بورڈ اپروول کے بعد جو نئی شرائط ہوں گی اس کا پتہ چلے گا۔ تاہم جو مین اصلاحات ہے وہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر میں کی جائیں۔ جو اصلاحات کا کام ہے بجلی اور گیس کے ٹیرف میں کچھ بیس ٹیرف میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کو ٹیکس وصولیاں بڑھانی ہوں گی اور سبسڈیز کو مزید کم کرنا ہوگا اور جو نقصان میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو ان کی نجکاری کرنے کے لیے اقدامات لینے ہوں گے۔ جی یہ بتائیے گا عامر سیال کہ یہ 9 ماہ میں $3 ارب پاکستان کو ملنے ہیں اور یہ جو پرانا پروگرام ہے یہ کب تک ختم ہوگا جس کے بعد یہ اگلا 9 ماہ کا پروگرام سٹارٹ ہونا ہے؟ دیکھیے، جو پچھلا 3 سالہ جو پروگرام تھا وہ 30 جون کو آج یعنی کہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پروگرام بحال نہیں ہوا کیونکہ جو اس کی کنڈیشنلٹیز تھی وہ پاکستان میٹ نہیں کر سکا اور اس پہ جو آئی ایم ایف نے ریلیف نہیں دیا تھا۔ جو نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ دیا گیا ہے اس پہ اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں اور پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط رکھنے کے لیے اسے مزید امداد کی ضرورت ہے، تو نیا پروگرام دیا گیا ہے۔ نئے پروگرام کی جو شرائط ہے وہ نسبتاً پرانے پروگرام کی نسبت کم ہوں گی کیونکہ اس دوران پاکستان میں الیکشن بھی ہونا ہے اور چینج آف گورنمنٹ بھی ہونا ہے، تو اس پہ جو ہے پاکستان کے لیے آسانی ہوگی۔ $3 ارب کا یہ پروگرام مل جائے گا، فورن فائنینسنگ حاصل ہو جائے گی۔ تقریباً مارچ 2024 تک حالات جو ہے وہ اگلی حکومت آ جائے گی اور وہ بہتر کر سکے گی اور پھر ایک سخت پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ جو ہے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ جی عامر صاحب، یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ اس کو کہا جا رہا ہے، پاکستان اس حوالے سے تمام تر جو مطالبات ہیں پہلے وہ تسلیم کرے گا، اس کے بعد یہ جو ہے پیسے ملیں گے، یہ ڈالرز ملیں گے؟ جی، ہوتا یہی ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہے اور وہ شرائط جو عموماً ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو ہمارا پروگرام تھا وہ اسٹینڈرڈ فنڈ فیسلٹی تھا، وہ 3 سال کا پروگرام تھا اور اس کی پیش کی شرائط تھی وہ پاکستان نے جو 9ویں جائزے کے تحت پیش کی شرائط تھی ان پہ تو تقریباً 100% عمل درآمد کر دیا تھا، بلکہ 10ویں جائزے کی جب پاکستان نے پروپوزل دی تو اس کے تحت بھی شرائط پہ جو ہے عمل درآمد کیا۔ ان میں سے اہم شرط جو تھی کہ پینشن سیکٹر میں ریفارمز کرے، وہ بھی حکومت نے پینشن کے شعبے میں اصلاحات پہ عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ جو اسٹینڈ بائی فیسلٹی ہے یہ درمیانی عرصے کے لیے، اس پہ اتنی سخت شرائط نہیں ہوں گی۔ اس پہ پاکستان کے جو پچھلے اہداف ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے گا اور آئندہ کے لیے جو یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کو نہ بڑھائے، اپنے اخراجات کو کم کرے، جو پاور سیکٹر میں ریفارم ہے اس سلسلے کو جاری رکھے
اور جو ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے لیے کام کرے تو یہ ہوں گے، کیونکہ اس دوران IMF کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت جا رہی ہے، الیکشن ہو جائے اور عامر سیال ساتھ ہی موجود رہیے گا، ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ $3 ارب کا یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہے IMF کے ساتھ جو کہ طے پایا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے موجودہ وقت میں یہ پاکستان کے لیے، اور پاکستانی معیشت کو اس سے کس طرح استحکام مل پائے گا؟ دیکھیے، معاہدے سے پہلے دو سب سے بڑے چیلنجز تھے۔ ایک حکومت کا چیلنج تھا جو ڈیفالٹ کو بچانے والا چیلنج تھا، اور ایک عوام کے اوپر جو مہنگائی ہے، جو خوراک کی قیمتوں کی شرح ہے وہ 50% سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایک معاملہ حل ہوتا ہے جو ڈیفالٹ کا ایشو ہے، 9 مہینے کا ایگریمنٹ ہے، تو IMF کے ایگریمنٹ کے دوران پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گا۔ جو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایشو ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ بجلی کے ریٹ جو ہے وہ 8 روپے فی یونٹ بڑھ جائیں گے، پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، شرح سود ہم نے آلریڈی بڑھا دی ہے۔ 3 بڑے واضح پیغام IMF نے بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اپنی فارن ایکسچینج کی مارکیٹ کے اندر مداخلت بند کریں۔ منسٹری آف فائنانس کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اپنے خسارے بند کریں، اور پاور ڈویژن کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ بجلی کے اوپر جو نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں ان کو بند کریں۔ تو ڈیفالٹ کا معاملہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے 9 مہینے کے لیے، لیکن عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ اب یہ معاملات ہمارے جو مذاکرات ہیں IMF کے ساتھ چل رہے ہیں وہ نومبر 2022 سے چل رہے ہیں، اور حکومت اپنی سیاست کی وجہ سے یہ اگریمنٹ جو ہے اس پہ کنکلوژن نہیں آ سکا پچھلے کوئی 8 مہینوں سے۔ ان 8 مہینوں کی ایک بہت بڑی معاشی قیمت چکانی پڑ رہی ہے جو عوام چکائے گی، اور میرے تخمینے کے مطابق یہ قیمت جو ہے یہ کم از کم $10 ارب کی ہے۔ اگر ہم نے ساری باتیں IMF کی ماننی تھیں تو پھر ہم نومبر میں ہی مان جاتے، تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی اور 100 پیاز۔ فاروق سلیم صاحب، اس دوران ابھی پاکستان نے الیکشن کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے، تو کیا اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا، یا اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ شرائط IMF کی جانب سے مزید آ سکتی ہیں کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی جو تمام تر جو شرائط طے پائی ہیں، جو معاہدہ طے پایا ہے اس پر اسی کے مطابق عمل کرے گی؟ دیکھیے، عمل کرنا 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس پہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک تو بجٹ کے خسارے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بجلی میں جو گردشی قرضہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور آلریڈی وہ 8 روپے فی یونٹ کا اس میں ہم IMF کی شرط جو ہے وہ مان گئے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو فارن ایکسچینج کی مارکیٹس ہیں اس میں مداخلت نہیں کرنی، اس میں اسٹیٹ بینک یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی چیز امپورٹ ہوگی اور کون سی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، جو مثبت پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن ایئر ہے، انٹرم گورنمنٹ آئے گی، اس سارے پیریڈ کے دوران جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ ٹل گیا۔ فاروق سلیم صاحب، ابھی آپ نے بات کی گردشی قرضے کی، جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ تو ہر حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بنا رہتا ہے۔ ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے، اقدامات بھی بظاہراً ان کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جا سکے، لیکن وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا جو اقدامات ہیں وہ اتنے سالڈ نہیں ہوتے ہیں، یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے؟ اب اگر کیے جا رہے ہیں تو اس سے ہم کیا جو ہے وہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج کے اگریمنٹ کے بعد ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس کسی قسم کا کوئی معاشی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف سیاسی ایجنڈے ہیں، اور ان سیاسی ایجنڈوں کے اوپر جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں بہت بڑی معاشی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب اگر انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور جو اقدامات پاکستان کے مفاد میں ہیں، جس میں گردشی قرضہ ایک بہت بڑا مفاد ہے کہ اس کو کم کیا جائے، جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے اور گردشی قرضے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی طریقہ پچھلے کوئی 8-10 سال سے آزمایا جا رہا ہے اور مسلسل فیل ہو رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ بجلی کا ریٹ بڑھا دیتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں گردشی قرضہ کم نہیں ہوتا، بیکاز فوکس ہونا چاہیے بجلی کی چوری کو روکنے کے اوپر، بجائے اس کے کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے جائیں۔ تو فوکس جو ہے وہ غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ 8 روپے بجلی کا ریٹ بڑھانے کے نتیجے میں بجلی کی چوری مزید بڑھ جائے گی، اور مزید بڑھنے کے نتیجے میں جو گردشی قرضہ ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا بلکہ مزید بڑھ جائے گا۔
بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر سیال ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. عامر آپ کا بھی بہت شکریہ.